اچھا، اب نماز جنازہ بھی جو ہے نا بڑا اہم ہے۔ اس کے متعلق میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں نماز جنازہ کے متعلق۔ یہ بھی ایک جو ہے نا طریقہ یاد کریں اور یہ ذہن نشین کر لیں، اس میں کیا دعائیں ہیں، کیا ضروریات ہیں، کون کون سے اس کے احکام ہے، حکم ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے انسان کو۔ ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ نماز جنازہ کی 5 شرائط ہیں۔ میت کا مسلمان ہونا یہ ضروری ہے۔ اب کافر اس کا جنازہ تو نہیں ہوتا، ہندو کا تو جنازہ نہیں ہوتا، مسلمان ہونا پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط میت کا پاک ہونا، کہ اس کو غسل دیا ہو، اسے پاک رکھا ہو، پاک کر دیا ہو غسل کے ساتھ، یہ اس کی شرط ہے دوسری۔ تیسری شرط یہ ہے کہ میت کے کفن پاک ہو، جو کفن اس کو دیا ہو وہ بھی پاک ہو، وہ گندا نہ ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے میت کا ستر جو کا ڈھانکنا، اس کا جو جسم ڈھانپنا وہ ضروری ہے۔ اور پانچواں میت کا نمازیوں کے سامنے ہونا، میت نمازیوں کے سامنے ہونا، نیت اور قبلہ کی طرف منہ ہونا، یہ جو ہے نا یہ اس کی شرائط ہے 5 نماز جنازہ کی۔ اب نماز جنازہ کی نیت بندہ کرتا ہے 4 تکبیر نماز جنازہ، 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ۔ اب فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرض کفایہ کہ اگر چند آدمی بھی پڑھ لینا تو سب بری ذمہ ہوں گے۔ مثال کے طور پر ایک علاقے میں ہو گئی ہے، فوتگی ہو گئی ہے اور لوگوں کو خبر پہنچ گئی ہے، اگر ایک علاقے میں وہ کوئی تو وہ سارے گناہ گار ہوں گے۔ ہاں، اگر اس ایک علاقے میں ایک بندہ بھی نماز پڑھنے چلا گیا تو سارے علاقے جو ہیں وہ بری ذمہ، باقی لوگ ہو جائیں گے، باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ بری ذمہ ہوں گے کہ ایک جو آدمی ہے وہ ضرور اس علاقے میں سے ضرور جائے۔ اور ٹھیک ہے، یہ 4 تکبیر نماز جنازہ، 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا اس میت کے، اللہ اکبر، یہ پڑھنا چاہیے۔ اس کے اندر رب کی حمد و ثنا آتی ہے، نبی کریم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے اور میت کی دعا یہ کرنی ہوتی ہے۔ تو حضرات محترم یہ چیز اب سن لیں کہ نماز نیت کے بعد جو ہے وہ ہم نماز کیسے پڑھنی ہے، کیا کیا پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے نیت پھر سن لیں نماز جنازہ کی، 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دعا اس میت کے جو حاضر میت ہے پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر، یہ نیت کر لینی ہے۔ اور یہ نکات جو ہے نماز کھڑے ہو کے پڑھنی ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھی جاتی۔ مثال کے طور پر اس میں کوئی رکوع سجود نہیں ہوتا، کھڑے ہو کے یہ نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ پہلی تکبیر اٹھا کر ہاتھ باندھ لینے ہیں، کہہ کر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک ولا الہ غیرک، یہ پڑھنا ہے پہلی تکبیر کے ہاتھ اٹھانے کے بعد۔ پھر دوسری تکبیر کے اللہ اکبر کہنا ہے، تب ہاتھ نہیں اٹھانے، پہلی تکبیر پر صرف ہاتھ اٹھانے ہیں۔ پھر جب دوسری تکبیر کہنی ہے اللہ اکبر امام کہے گا، آپ نے بھی دل میں اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم پر درود سلام پڑھنا ہے، وہ درود پاک پڑھنا ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پھر جو ہے نا وہ تکبیر پڑھنی ہے، یہ تیسری تکبیر ہے، اللہ اکبر کہنا ہے۔ امام صاحب کہیں گے ہاتھ نہیں اٹھانا، ہاتھ بالکل نہیں اٹھانے۔ پھر جب یہ تیسری تکبیر پڑھی جانی اس کے بعد جو ہے وہ میت کے لیے دعا پڑھی جانی ہے۔ اب بچے کی دعا علیحدہ ہے، نابالغ بچے کی، نابالغ بچی کی دعا علیحدہ ہے، اور بالغ جو ہے نا، بالغ جو بالغ ہوتے ہیں وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ان کے لیے ایک ہی دعا ہے۔ جب تیسری تکبیر کہنی ہے اس کے بعد اب آپ کے سامنے اگر فرض کریں بالغ ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، اس کے لیے جو دعا پڑھنی ہے وہ یہ پڑھنی ہے، اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔
یہ ہے بالغ مرد عورت کی جو بالغ ہوتے ہیں۔ جو نابالغ بچہ ہے اس کی دعا بھی سن لیں جو پڑھنی ہے تیسری تکبیر کے بعد ہم نے، وہ ہے اللہم اجعلہ لنا فارۃ واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ یہ نابالغ بچے کی دعا ہے، اور نابالغ بچی کی دعا، بچی جو ہوتی ہے نابالغ، اس کے لیے دعا بھی تھوڑا سا فرق ہے۔ اس کی دعا یہ ہے اللہم اجعلہ لنا، وہاں ہلانا ہے، یہاں حالنا آئے گا۔ نابالغ بچہ ہو تو اللہم اجعلہ لنا آتا ہے، نابالغ بچی ہو اللہم اجعلہ لنا۔ اللہم اجعلہ لنا فارۃ واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعۃ ومشفعا۔ یہ نابالغ بچی کی دعا ہے جو ہم نے تیسری تکبیر جنازے کے بعد پڑھنی ہے۔ جب یہ دعا پڑھ لیں گے اس کے بعد پھر آخری تکبیر جو چوتھی ہے وہ اللہ اکبر کہیں گے اور سلام پھیر لیں گے، سلام پھیریں گے، دونوں سلام پھیر کے صفوں کو توڑ کر، اور پھر جو ہے وہ میت کے لیے دعا کریں گے۔ یہ جو ہے یہ نماز کا طریقہ ہے، یہ انسان کو آنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اور نماز جنازہ پڑھنا چاہیے، اور اس کو نماز جنازہ پڑھنے کا بڑا ثواب ہے۔ اور ایک یہ مسئلہ اکثر چلا ہوتا ہے جی، جس کی بیوی فوت ہو جائے وہ بندہ اپنی بیوی کو کندھا نہیں دے سکتا جنازے کو، اس کا جنازے کو کندھا نہیں دے، یہ غلط باتیں ہیں۔ یہ غلط بات ہے کہ یہ جی جس کی بیوی فوت ہو جائے وہ بندہ اپنی بیوی کے کندھے کو جنازہ نہیں دے سکتا، نہیں جنازہ دے سکتا ہے۔ تو حضرات محترم یہ نماز کی شرائط ہے، تو نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ آتا ہونا چاہیے، یہ بڑا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز جنازہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔